آپ اپنا ویڈیو بند کر دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ذرا دیکھیں یہاں سے شروع ہونا طالب تھا، اس علم کو استاد دیکھیں سے 13 گزارش ہے کہ وہ اپنی ویڈیو بند کر دیں۔ بند کر دی۔ تھینک یو۔ جی اب شروع ہونے میں بھی وقت لگے گا، آپ 39 کو شروع سے کریں نا، اور نیچے کریں جی۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے توجہ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ بالله من الشیطان الشيطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، اس سے پہلے اللہ بسم تعالیٰ نے الله الرحمن الرحيم. اچھا اس کے سے پہلے جو آیت نمبر 38 تھی، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ بس میں بتا دیتا ہوں ان کو کہ مال میں نے دیا ہوا ہے تمہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہیں شکر ادا کرتا وہ اپنے شریکوں کے سامنے یا میرے شریک جس کو بناتے ہیں ان کے سامنے وہ شکر کرتا ہے، تو لہذا وہ میری ناشکری کر رہا ہے۔ تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی کہا کہ اے مخاطب یا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مال دیا ہے اس میں سے قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے چہرے کو بریکٹ میں کر لیں دیکھنے کی، یریدون خواہش رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات سننی ہے، اس لیے کہ یہ آیت جو ابھی آ رہی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ ہے ربا پر۔ جی ربا کسے کہتے ہیں؟ سود سر سود، ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا، سود کو کہتے ہیں۔ یہ رے کے نیچے زیر ہے اور بے کے اوپر 2 زبر ہے اور آگے الف ہے، ربن، ربل یا ربوا آئے گا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الف ہے، واو ہے، یا ہے، یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ اور علت کے معنی میں آپ کو بتائے تھے، علت کا مطلب بیماری کو کہتے ہیں۔ جی جی یہ تھوڑا سا پڑھنے والے کو پریشان کر دیتے ہیں، تو لہذا اب وہی الف واو یا رے بے کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو یہی ربا جو ہے الف کی جگہ پہ واو بھی آ جاتا ہے، اور یہی ربن جو الف آگے آیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ یہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی آتی ہے۔ یہ 2 اور طریقے ہیں جو ربا کے لیے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ یہاں تک واضح ہوگی جی بات؟ جی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے، بالکل مکی صورتوں میں سے ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد۔ جی ذرا کریں پلیز۔ تو لہذا یہ ربا پر پہلی آیت ہے کہ جو نازل ہوئی ربا پر، لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں یا سورۃ آل عمران میں اور سورۃ النساء کے اندر، وہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، ایسے ہی ہے؟ جی وہ بعد میں اتری ہیں، جی سر، وہ بعد میں اتری۔
اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربا کو یا سود کو حرام قرار دے دیا. حرام کر. ٹھیک ہے جی. بے شک. جی سر. آپ میری بات بڑے غور سے سننی ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی مجھ سے پوچھا بھی، بلکہ باہر سے ہی ایک ٹیلی فون آیا، تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، کہنے لگے جی جتنے بھی قرآن مجید کی آئی ہیں ربا کے بارے میں، وہ حرام تو اس کے لیے ہے کہ جو قرض دیتا ہے اور سود لیتا ہے. ایسے ہی ہے. جی لیکن ہاں جی، سود لینے والا. تو سود جو دیتا ہے وہ تو مجبوری کے تحت دیتا ہے، تو لہذا اس کے لیے سود حرام کیسے ہوا؟ اللہ نے تو نہیں کہا. یہ تو آپ کبھی ذہن میں آئی یہ بات؟ جی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی بیچارے اس طریقے سے دھوکہ کھا گئے. انہوں نے بھی کہا کہ بھی دینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لینا حرام ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے اس کا ترجمہ آج ہم کریں گے کہ بتایا کہ یہ مکہ کے اندر پہلی چیز کے ربا کے بارے میں جو آیت آئی ہے وہ یہ آیت ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اس جگہ پہ کیا کہا؟ اس جگہ پہ یہ کہا کہ جو پیسہ تم لیتے ہو وہ تو مسکینوں کو ان کا حق بھی دینا ہے، اور مسکینوں کو بھی دینا ہے، مسافروں کو بھی دینا ہے. وہ کیا ہو گیا؟ صدقات. اب کچھ لوگ ایسے صدقہ. ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرا بندہ ان سے وہ قرض کے اوپر لیتا ہے تو وہ ہو گئی مجبوری، کہ بھئی اس نے اپنا کھانا ہے، اپنا کھانا چلانا ہے، گھر کے معاملات چلانے ہیں، اور کوئی طریقہ ہے نہیں جی. تو وہ کیا بن گئی؟ مجبوری بن گئی. مجبوری. مجبوری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے. وہ اصول یہ رکھنا ہے، وہ صرف سود کے بارے میں نہیں ہے، وہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے، اگر انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی پہ بن آتا ہے یا اس سے وہ سلسلہ حیات نہیں چلتا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فامن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، جو بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو. یعنی کہ جو اس کی بھوک تھی یا اس کی مجبوری تھی اتنی وہ کرے گا. مطلب اگر بھوکا آدمی ہے وہ اتنا کھائے گا کہ جس سے وہ زندگی اس کی رواں دواں ہو جائے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا اثم علیہ، اس پر یہ حرام کھانا یہ گناہ وہ نہیں. گناہ نہیں ہے. اس کے لیے اصول ہو گیا. جہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی جی سر. اب اگر بندہ خود جا کے یہ سوچتا جی ہے کہ بھئی سر. میں سود دوں گا، میں لینے والا تو نہیں ہوں، میں جاتا ہوں بینک میں، اور بینک میں جا کے میں نے پلازہ بنانا ہے یا میں نے اپنی دکانداری کرنی ہے اور میں کو اپنا کاروبار کر لوں گا، بے شک وہ کیوں چھوٹی سی ریڑھی لگانی ہے، تو میں سود پہ لے لیتا ہوں پیسے. لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ سود دینے والا وہ تو جہنم میں جائے گا، میں جو سود لینے والا تو جہنم میں جائے گا، میں جو سود اپنا دے رہا ہوں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. پہلی بات اس کا جواب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایسے ہی ہے، جی سر. حرام. اب وہ لینے والا ہے یا دینے والا ہے، وہ سود ہے تو وہ ہر ایک کے لیے حرام ہے، ہر ایک کے لیے حرام. لیکن یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بلکہ اس کا جواب دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو آیت بتائی جبکہ سود ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اس کے اندر ہی لفظ دینے کا استعمال کیا ہے. یہاں کیا ہے؟ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے ڈاکٹر داؤد بھائی، سرشار بھائی اور باقی ساتھی بڑے غور سے اس کو پڑھیں. یہاں لکھا ہوا ہے وما آتیتم، ترجمہ میں کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے
आतैतुम का मतलब है जो तुमने दिया, जो तुमने, दिया। दिया। जो कुछ तुमने दिया, मिर्रिबन, सूद, सूद से, सूद से जो दिया, लियरबुवा फी अमवालिन नासी, ताकि लोगों के मालों में, यरबू रिबा का मतलब होता है इजाफा होना, बुलंद होना, जितना पहले था उससे ज्यादा हो जाना, ताकि इजाफा हो जाए, ताकि बढ़ोतरी हो जाए लोगों के माल में। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फला यरबू इंदल्लाह, वो अल्लाह के हाथ नहीं बढ़ता। यानी कि इंसान दुनिया के अंदर पैसा खर्च करेगा यतीमों पर, मस्कीनों पर या मोहताजों पर, सदके के लिहाज से, ज़कात के लिहाज से वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो सूद के लिहाज से दूसरे को देगा, यहाँ मैं लफ्ज़ असल में तवज्जो ये आ रहा हूँ, यहाँ लेगा नहीं आ रहा, ऊपर जी ऊपर, ऊपर ऊपर, वमा आते तुम, यहाँ वमा आते तुम, ये वाला, यहाँ तर्जमा क्या करेंगे, वमा आते तुम। और जो तुम देते जो हो। कुछ तुम हाँ, दे, अब इसका मतलब यह है कि यहाँ उल्टा, अगर उलट होता लेना तो वो होता है अखज तुम, दिया। अखज तुम, अगर वो होता कि जो तुमने लिया, आखाजा का मतलब होता है पकड़ना, लेना, तो वमा आखाजा, पहली चीज। और मैं बताना चाहता हूं एक चीज, वो ये है कि जो सूद के बारे में वहां बताया है, वहां है कि या कुलून रिबा आया है वहां, कि जो सूद को खाते हैं। मैं इसको जरा जल्दी जल्दी में जाऊंगा, जो लफ्ज सूरह बकरा के अंदर आता है वहां जुमला आता है या कुलून रिबा, जो सूद खाते हैं। तुम खाते हो। खाते हैं। अब हमारे ज़हन में क्या है कि हम उसका तर्जमा करते हैं अपनी जुबान के लिहाज से, अपने फहम के लिहाज से, हम अपनी जुबान में तर्जमा करते हैं कि देखो भाई वो बंदा बहुत बदकार है इसलिए कि वो सूद खाता है। उस खाने के बारे में, उस खाने के बारे में हमारे तर्जमा क्या होगा अगर उसका तर्जमा करें? वो जो सूद लेता है, जो सूद लेना, लेता है, खाने को लेना, बिल्कुल ठीक लेता है। वहां या कुलूना उर्दू के अंदर उसके मानी है, उर्दू के अंदर, मैं दोबारा कह रहा हूं, हमारी पंजाबी के अंदर, हमारे पाकिस्तान में या कुलूना का मतलब है सूद खाना, का मतलब है सूद लेना। अरबी के अंदर या कुलूना का मानी या खुजूना नहीं है, उसके मानी यह है कि जो भी सूद, सूद अगर आपने पैसा लिया है और सूद देना है, उससे फायदा होगा या उसको आप, उससे अपना जाएंगे बाजार और बाजार से चीजें जाके खाएंगे, कुछ ना कुछ कमाई का जरिया बनाएंगे, ऐसा है। जी सर। और दूसरा वो है कि जो हमारे ज़हन में आता है कि किसी को मजबूरी से फायदा उठाया, उसको कर्जे हंसना नहीं दिया बल्कि सूद दे दिया। सूद ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया किसी को दिया है तो उससे करें जैसे गवर्नमेंट अभी कर रही है, वो 22.5% लोगों को सूद दे रही है। अभी इस वक्त जो रेट है सूद का, IMF ने जो करवा दिया, वो कितना किया है 22.5। 22.5। जी, 22.5% किया है। अब लोगों ने क्या किया है, लोगों ने आराम से अपने पैसे लिए और वो जाके रख दिए अपना बैंक में, उनको साल का 22 एंड इतना मतलब मिल जाता है। अब इसको वो समझ रहे हैं कि चूंकि हम ले रहे हैं, अब ये मतलब हराम हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। आराम तो है ना, हुआ, आराम तो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए, मेरे लिए क्लियर है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भी उस जगह पे लेना लेना वो आया है, लेकिन ये है कि देना जो है ये हराम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अल्लाह तबारक ने हदीस के अंदर लानत कही है कि जो सूद को लिखने वाला, सूद की वकालत करने वाला, सूद की शहादत देने वाला, सब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत। जो प्रोफेसर साहब है हमारे साथ,
प्रोफेसर साहब हैं लेकिन ये उनका माइक बंद है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये आप सर हाँ भाई इस्लामी ये बैंकों चीज में जो है, इस्लामी बैंकों में जो कहते हैं कि वो सही है, वो नहीं जी, ठीक वो है। देखें वही चीज मैं बताने लगा हूँ अभी। जी जी मतलब वो है तिजारत। अगर वही बंदा जाके पैसे लेता है आपसे और कहता है कि भाई आप 1 अरब मुझे दे दें और इस 1 अरब के साथ मैं करूंगा, प्लाजा बनाऊंगा, उस प्लाजे के अंदर मैं लोगों को बेचूंगा, नुकसान हुआ तो उसमें भी आप उसके शरीक हैं, और अगर फायदा हुआ तो तब भी आप उसमें शरीक है। तो ये तिजारत है और ये जी जायज है। ये दारबा जायज है, खा वो बैंक वाला करता है, खा वो कोई आदमी करता है, कोई भी करता है, तो तिजारत ये है। उसके अंदर नफा अल्लाह नुकसान दोनों के अंदर शामिल भी। ये लंबी बहस है, उसकी तरफ हमने नहीं जाना। लेकिन जो छोटी सी उसकी चीज है कि भाई जो भी आपने जिन्स उसको दी है, आप साल के बाद या जितनी मुद्दत के बाद उससे ज्यादा उससे लेते हैं और आप उसके ऊपर कमाई मतलब इस तरीके से करते हैं, तो वो सूद के अंदर आ जाती है। इसकी तफसील बाद में है कि मुदारबत क्या है और फलां चीज क्या है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन सूद की मुख्तसरन जो तारीफ है वो मैं आपके सामने रखी है। अब चलते हैं जी आगे, वक्त का बहुत ज्यादा हो गया है। वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबुआ फी अमवालिन नासी फला यरबू इंदल्लाह। कि अल्लाह को ये जो भी पैसे देने हैं अगर सदका दोगे तो अल्लाह के यहाँ बढ़ेगा, अगर ये सूद की सूरत में दोगे तो अल्लाह के यहाँ ये नहीं बढ़ेगा, बल्कि अल्लाह के यहाँ ये अजाब होगा। आगे क्या है? वमा आतैतुम मिन ज़कातिन। अब रिबा के बारे में आगे क्या आगा? ज़कात। अब ये भी ज़हन में रखिएगा कि जब ये सूरत आयत नाज़िल हुई थी तो उस वक्त भी ज़कात फर्ज नहीं हुई थी। यहाँ ज़कात से मुराद सदका ही है। लेकिन ये भी ज़हन में रख लें कि जितने भी अहकामात बेशक वो तदरीज से आए हैं, इनका इतलाक अब होगा, क्योंकि रिबा हराम हो गया, लिहाजा इस आयत का इतलाक होगा। ज़कात फर्ज हो गई, लिहाजा ये आयत जब भी ज़कात देंगे तो उसके अंदर ये पड़ी जाएगी और इसका इतलाक उस बंदे पे होगा। ये ज़हन में रखिएगा। होगी जी बात? ठीक है जी जी सर। तो वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, किसके लिए? तुरीदून वजह अल्लाह। वही पहली वाली बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चेहरे का इरादा करते हुए, या तुम तो फउलाइका हुमुल मुदइफून। ये लफ्ज है जी, अब नया नहीं है। कुरान मजीद में आता है कि वह मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना फयुदाइफु लहू। वो उसके लिए कई गुना कर दे, युदाइफुहु लहू, उसी से ही बना। ये मीम इसमें फाइल वाला है। मुदइफ, मुदइफ का मतलब है कई गुना करने वाला। मुदइफ का मतलब क्या है कई गुना करने वाला। जी? कई गुना बढ़ाने वाला। और मुदइफून कई गुना बढ़ाने वाले बढ़ाने वाले। जी। अब जी तर्जमा करते हैं। वमा का तर्जमा करें पहले। जो और कुछ और जो कुछ और जो कुछ आतई तुम जी, तुम देते हो तुमने दिया। अच्छा तुम देते हो, तुमने दिया। अभी हम तुमने दिया ही करते हैं। तुमने दिया मिर रिबन, सूद से, में सूद से, में सूद सूद में से। से, ठीक है। और जो कुछ तुमने सूद से दिया, लियर बुआ, लफ्ज उसी से निकला है, लियर बुआ, ताकि इजाफा ताकि हो, वो, ताकि बढ़ोती हो। लियर ताकि बुआ, ताकि इजाफा हो। ताकि ताकि बढ़ोती इजाफा हो हो, ठीक है। फी अमवालिन नासी, लोगों के माल लोगों में के मालों मालों में। लोगों में के माल में। जी बिल्कुल, आपने बैंक से लिया और उसके माल में इजाफा हो गया, साल के बाद वो मतलब 1 अरब का 1 अरब 22 करोड़ और 50 लाख हो गया, ये बन गई। समझ आ गई यहाँ तक? जी
اب اللہ جی تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا یربو، ترجمہ تو نہیں، تو نہیں بڑا نہیں اضافہ ہوتا نہیں وہ بڑھتا، کرتا نہیں وہ بڑھتا، عند بڑھتا اللہ، اللہ کے اللہ کے ہاں اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس طریقہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو کم از کم 10، انفاق کرو گے تو 700، اور انفاق کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کے اضافہ کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ جی 10 گنا لہذا اس کی طرف آتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، وما آتیتم، اور جو اور کچھ جو تم نے کچھ دیا تم اور جو دیا کچھ تم نے دیا، من زکوٰۃ، زکوٰۃ زکوٰۃ میں سے، زکوٰۃ میں سے، اور پیچھے ذہن میں کیا ہے؟ تریدون، تم چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تم جانا تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا اللہ چہرہ کے چہرے کو، جی، اور جو کچھ تم نے زکوٰۃ میں سے دیا کہ تم اللہ کے چہرے کو چاہتے ہو، فَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ وہی ہیں تو لوگ یہی وہ لوگ ہیں ہم المضعفون۔ اب اس کا ترجمہ ذرا سننا ہے، وہی اپنا اس کرنے دولت میں یا اس مال میں اضافہ کرنے والے ہیں، مضعفون کئی گنا بڑھانے والے ہیں، بلکہ کئی گنا ہی کہے، جی یہی وہ لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے بڑھانے والے آنے ہیں والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں یہ ہے کہ آپ نے سوئچ کو آن آف کرنا ہے، اگر تو ربا کی طرف لے جاؤ گے تو لوگوں کو دو گے تو وہ حرام، اور اگر یہ دو گے بندے کو زکوٰۃ کے طور پر کہ میں نے دے دی، وہ 2.5% آتا ہے، تو ویسے یہاں زکوٰۃ صدقہ کے معنی میں آیا ہے، صدقے کو حد نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، زکوٰۃ اس وقت 40واں حصہ یا 2.5% نہیں آیا تھا حدیث کے اندر، تو یہاں جو چیز آئے گی وہ صدقات کے اندر آئے گی، تو آپ 2.5 ہی کر لیں، کیوں جی؟ جی کم از کم منٹ تو یہ ہے کہ جو کچھ تم نے زکوٰۃ میں سے دیا اور تم اللہ کے چہرے کو چاہتے ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، جی، وما آتیتم، اور جو کچھ تم دیتے ہو، من ربن، سود میں سے، لیربوا فی اموال الناس، تو وہ اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے مال میں، فلا نہیں، یربو، پر اضافہ تاکہ نہیں ہو، اضافہ ہو، تاکہ وہ تاکہ اضافہ اضافہ، کرے لوگوں کے مال میں، جی جی لے ہے لیربوا، تاکہ اضافہ ہو، فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اور وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، وما آتیتم، اور جو کچھ تم دیتے ہو، من زکات، زکات میں سے، تریدون، تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، اللہ کی ذات کو، فاولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المضعفون، کئی گنا اضافہ کرنے والے ہیں۔ جی، کئی گنا اضافہ کرنے والے ہیں۔ آگے جی ذرا تھوڑا سا جلدی کریں گے، تھوڑا اوپر کریں جی۔ اب اگلی آیت میں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ رضا کا آگے کیا پڑھ، آگے اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے، حل من شرکائکم یفعل من ذالکم من شیء، یہ سوال ہے، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا جو تمہارے لیے کچھ بھی اس میں سے کرے؟ سبحانہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اس چیز سے بہت بلند ہے جو وہ یشرکون، شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی بتا رہا ہے، اور اپنے آپ سے بھی پوچھیں، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ ذات اللہ ہے وہ اللہ ذات ہے، وہ ذات جی ہے، الذی، ساتھی جو ہیں وہ یہ کہ اللہ آ گیا تو الذی وہ ذات ہے، خلقکم، جس 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 نے نے تمہیں پیدا جس نے کیا تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم، پھر 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 پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ثم رزقکم،
پھر اس نے تمہیں اس نے تمہیں رزق دیا ہے، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، رزق دیا، اور تم بڑے ہو گئے، بچے تھے، والدہ بنا دی، بچے سے آپ ہو گئے، اپنا جوان ہو گئے، جوان کے بعد بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہونے کے بعد اب ہم انتظار کر رہے ہیں قبر کا، تو وہ ہے ثم یمیتکم، پھر وہ پھر وہ تمہیں تمہیں موت دے گا، موت دے گا، پھر وہ پھر تمہیں وہ موت تمہیں مارے دے گا۔ گا بھی، اور وہ تمہیں پھر وہ تمہیں مارتا ہے بھی، دونوں معنی ہے اس کے، کون سا کرنا ہے؟ پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ موت دے گا، موت پھر دے وہ گا۔ تمہیں موت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں ہوگا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں پھر زندہ وہ کرے گا۔ تمہیں پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی کہ قبر میں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا، اور سب لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں میں سے اٹھائیں گے، اور حیران پریشان ہوں گے کہ بھئی دنیا کے اندر تو ہم مشرک کہیں گے کہ بھئی ہم تو اس پہ ایمان ہی ہمارا نہیں تھا، تو جو ایمان والے ہیں وہ الحمدللہ اس پہ ایمان تھا، انہوں نے تیاری کی ہوگی، تو ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اب ان تین چیزوں کے بعد کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، چار چیزیں آ گئی۔ اللہ ایک سوال پوچھ رہا ہے، حل، کیا ہاں، کیا کیا حل، من شرکائکم، شریک کی جمع ہے تو شرکاء تمہارے شریکوں میں سے، تمہارے شریکوں میں تمہارے سے شریکوں میں سے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل، کوئی ہے جو کرتا ہے، من یفعل، کوئی ایسا ہے جو جی کوئی ہے، یفعل جو کرتا ہے، من ذالکم، من ان میں ذالکم، سے، جو جی ان چیزوں میں سے من ظالم، میں ابھی کرتا ہوں، من ذالکم کا ترجمہ ہے اس میں سے کوئی چیز، تمہارے لیے، اس میں سے تمہارے لیے اس میں سے، اصل میں ذالکا لکم ہے، ذالکا اس میں سے، لکم تمہارے لیے، من شیء کچھ بھی، تو ترجمہ بنے گا کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہارے لیے اس میں سے، من ذالکا اس میں سے، من شیء کچھ بھی، یفعلو کرے، ٹھیک ہے جی۔ کرے۔ جی جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اس کا ترجمہ ذرا کریں، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی کرے؟ جی بالکل، اور چشتی صاحب آپ بھی اس کو ذرا دہرائیں کہ ساتھیوں کو ذرا سنا کہ آزمار ہو جائے۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کرے؟ کچھ کرے، کہ تمہیں پیدا کرے، پھر تمہیں رزق دے، پھر تمہیں مارے، پھر تمہیں زندہ کرے، کوئی ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ کوئی نہیں، بالکل نہیں ہے، کوئی نہیں، پہلی چیز نہیں ہے، خلقکم، پہلی کوئی بندہ کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحانہ، وہ اللہ بہت تو اللہ پاک ہے، پاک ہے، وہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے ہے، جی، وتعالی، اور وہ بہت بلند بہت ہے۔ بلند ہے، اور بہت بلند ہے، جی، تا اضافے کے لیے ہے، اعلی، عالی سے نکلا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، اما، اس چیز جو کچھ اس چیز سے یشرکون، جو وہ جو وہ شرک وہ کرتے شریک ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، شریک ٹھہراتے ہیں۔ جی ڈاکٹر داؤد اچھا صاحب، پروفیسر صاحب، یہاں میں ایک نقطہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں جی ہم نے ترجمہ کیا ہے ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، یہ پہلے پارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں ترجمہ کیا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا اس میں سے بالکل، جو اس نے ہم نے دیا، دیا، یہاں جی دیا جو ہم نے کیا وہ رزق کے بغیر تھا، یہاں رزقا کو ہم نے رزق دیا ترجمہ کیا ہے، تو وہاں ہم کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں رزق شامل نہیں کر سکتے؟ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے صحیح اٹھایا اپنا، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رازقہ کا مطلب ہے پھر اس نے تمہیں دیا، ترجمہ یہی ہے،
ترجمہ یہی ہے. یہی ہے. اور اس کے اندر رزق اس جگہ پہ چونکہ خلقکم کے بعد کیا ہے کہ بھئی اس کو اپنا رکھنا ہے، زندہ بھی رکھنا ہے مارنے تک، تو جی لہذا بریکٹ میں کر لیں. جی اس کے علاوہ پھر اس نے تمہیں دیا. یہاں ہمارا وہ جملہ جو ہے نا وہ پورا نہیں وہ ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، بالکل. کہہ دیں ہاں جی بنتا تو رزق کو بریکٹ میں کر لیں. پھر اس نے تمہیں رزق دیا، بریکٹ میں کر لیں، کہہ دیں اس کو. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. پھر اس نے جی سر. جی اللہ الذی تمہیں رزق خلقکم، دیا. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا. بریکٹ ثم میں یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذالکم، جو تمہارے لیے اس میں سے کرے، من شیء کچھ بھی، جو تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی کرے. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. اب آگے چلتے ہیں، ذرا اوپر کیجئے جی، 41 کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وقت ہمارے پاس ہے. اچھا جی اب لفظ آ رہا ہے 41 سورۃ الروم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہاں تک. ترجمہ اس کا ہے کہ بر خشکی کو کہتے ہیں، باہر کے کو کہتے ہیں سمندر. سمندروں. خشکیوں اور سمندروں میں فساد ظاہرہ برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا. لڑ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. کاسبت ساتھیوں کے لیے جو نئے ہیں، کاسبت کمانے کو کہتے ہیں، کمایا کا مطلب ہے جو عمل کیے. فساد برپا ہو گیا. اب اس کی تشریح کرنی ہے ہم. کیوں ہو گیا؟ لیذیقہم، تاکہ وہ اللہ چکھائے انہیں بعد الذی عاملوا، جی اس کا کچھ حصہ جو انہوں نے عمل کیے دنیا میں ہی چکھا دے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ واپس آ جائیں. واپس رجوع کر. یہ ساتھی جو جی تاکہ وہ رجوع کریں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اس پر اور اس کے احکام پر اگر آدمی چلیں گے تو کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوگا. یا ہوگا؟ بالکل نہیں، امن ہو. وہاں فساد نہیں ہوگا. فساد کب ہوگا؟ کہ جب کچھ لوگ اللہ کو ماننے والے ہوں اور کچھ لوگ شرک کرنے والے ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس کے اندر ایک بےتابی، بے قراری وہ پڑ جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے آدمی کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. ابھی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بے مسلمانوں کو یہودی مار رہے ہیں، اور باقی کچھ لوگ، ابھی جنگ عظیم اول کو دیکھ لیں، جنگ عظیم دوم کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد باقی جتنی بھی جنگیں آئی ہیں وہ صرف اگر وہ حق باطل کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھیں تو پھر ظہر الفساد فی البر والبحر یہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ ہے. اور اگر یہ تھا کہ وہ زمین کے لیے لڑ رہے تھے یا اپنی فیم کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ اور چیز ہے. یہاں جو چیز یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں اور جو موحدین ہیں ان کے درمیان جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ہے کہ بھئی اس کا کچھ حصہ جو انہوں نے عمل کیا. تو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر حالات تنگ کر دیتا ہے. پڑھا تھا نا جی وہ کیوں کرتا ہے؟ کہ لوگ باز آ جائیں، ان کے اوپر تھوڑا سا عذاب دے دیتا ہے. کبھی ٹڈیاں آ جاتی ہیں، کبھی خون آ جاتا ہے، کبھی اور کچھ چیز. وہ عذاب کی مختلف قسمیں، وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دے گا، تو اس کا کچھ حصہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور وہ واپس لوٹ آتے ہیں توحید کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. وہ تو ہو گئے مسلمان. اور جو نہیں لوٹتے وہ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی جی سر. جی 5 منٹ ہے ہمارے پاس. ظاہر الفساد، ترجمہ کریں. ظاہرہ، فساد ظاہر ہو گیا. ظاہر ہو گیا. کیا ظاہر ہو گیا؟ الفساد، فساد فساد. ٹھیک ہے، کہاں ظاہر ہو گیا؟ فی البر، زمین میں خشکی پر. زمین میں. ٹھیک ہے، زمین میں. والبحر، اور سمندر میں. اور سمندر میں. ٹھیک ہے، تو ہم زمین میں کی بجائے خشکی میں کر لیتے ہیں جی، اس لیے کہ زمین کے اندر ہی وہ سمندر بھی ہے، تو لہذا خشکی میں اور سمندر میں کر لیتے ہیں. کیوں ظاہر ہوا؟ بیما، جی اس وجہ سے. اس وجہ اس وجہ سے قصبت، جو کمایا، جو کمایا. جو ان کے جو کمایا ہاتھوں کس نے؟ جو کمایا. اید الناسی، ید کو ایدی لوگوں کے کہتے ہیں. ہاتھوں. اید الناسی، لوگوں کے ہاتھوں نے. لوگوں کے ہاتھوں لوگوں نے. کے ہاتھوں نے. یہ محاورہ ہے، نے. اور یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگوں نے کیا ان کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا. کیوں ہوا جی؟ لیذیقہم، لی کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ. تاکہ، تاکہ یذیقہ، تو اتنا ہی ترجمہ کریں. وہ تاکہ چکھائے. وہ انہیں چکھائے. تاکہ وہ ذائقہ سے نکلا ہے. ذائقہ چکھنے کو ذائقہ کہتے ہیں چکھائے. ساتھیوں کے لیے. وہ یذیقہ، چکھائے. تاکہ وہ اللہ چکھائے ہم، انہیں انہیں، وہ چکھائے. بعد الذی، کچھ حصہ اس چیز کا. بعد الذی، انہیں کچھ حصہ کچھ اس چیز حصہ کا اس کچھ میں سے حصہ اس چیز کا. عاملو، جو انہوں نے، جو انہوں نے کمایا. جو انہوں نے عاملو ہے نا ڈاکٹر صاحب، عاملو، جو انہوں نے عمل کیے. عمل کیا. جو انہوں نے عمل کیے کا مطلب یہاں عمل Sorry. اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ برے. برے ہوں گے. برے. کہ برے عمل کے ان کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں ان کو دیا. وجہ کیا تھی؟ لعلہم، تاکہ وہ تاکہ وہ وہ یرجعون، واپس لوٹائیں. رجوع کریں. کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کے طرف. جی، یعنی کہ وہ برائی کی طرف چلے گئے تھے، اب حق کی طرف وہ واپس لوٹ آئیں. رجوع کرنا کا مطلب ہوتا ہے. تو میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے کہ وہ اس کا ترجمہ سارا کریں گے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. لیذیقہم، تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو چکھائے. بعد الذی عملوا، اس چیز کا کچھ حصہ جو انہوں نے عمل کیے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹیں. جی 2 منٹ ہیں اب. جی پروفیسر، آپ نے ڈاکٹر یہ ذوالفقار کریں. صاحب بیٹا کرے دی نیچے، یہ کریں ذرا نیچے کریں. وقت اب کم ہے. جی بس. وما آتے تم، وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم نے سود سے دیا. لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں میں بڑھتا رہے. فلا یربو عند اللہ، تاکہ وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا. لیربوا فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھوتی کرے یا اضافہ کرے. تاکہ